ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. محترم دوستو، آج کل دنیا کے جو حالات ہیں اس میں ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، اور مسلمان اگر کوئی خطا کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو بہت بدنام کیا جاتا ہے، اور مسلمان کے خلاف سب اکٹھا ہو جاتے ہیں. یہ ہیں آج کل کے حالات. آپ سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے آج کل. ہمارے ہندوستان میں بھی بہت زیادہ زور پکڑ رہا ہے مسلمانوں کے خلاف. ان کا منصوبہ ہے. تو اس سے اگر ہمیں بچنا ہے، یہ تو پورے حالات میں تجزیہ نہیں کرتا، تفصیل نہیں بیان کرتا، لیکن اس سے بچنا ہے اگر بدنامی سے، رسوائی سے، ذلت سے، ظلم سے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ میں آپ کو بتاؤں. قرآن حدیث انشاءاللہ. یہ جو آیت تلاوت کی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا، اے مسلمانوں ہمت مت ہارو. یہ حالات کیا آج ہمت ہار چکے ہیں ہر مسلمان. اللہ منع فرماتے ہیں ہمت تو ہارو ہی مت، چاہے کتنا ہی نقصان ہو گیا، چاہے کیسے ہی حالت آ جائے. آئندہ کے لیے ہمت مت ہارو. ولا تحزنوا، اور جو کچھ ہو چکا غم مت کرو. اس میں تازہ دم ہو جاؤ، نئے سرے سے نئی زندگی گزارو. جو ہو گیا وہ ہو گیا، غم مت کرو. اللہ نے فرمایا تم ذلیل نہیں ہو، کیوں غم کرتے ہو، کیوں ہمت ہارتے ہو. انتم الاعلون، تم تو سب سے بلند ہو. مسلمان بس ایک شرط پوری کرنی ہے، انشاءاللہ یہ سارے حالات سازگار بن جائیں. ہمیں جو اندیشہ ہے، خطرہ ہے آئندہ کا، اللہ منع فرماتے ہیں مت کرو، غم کرو اور ہمت مت ہارو. تمام اندیشے جتنے بھی ہیں خطرات ہمارے انشاءاللہ العزیز
کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن ایک شرط ہے، ایسے ہی نہیں، مفت میں نہیں، ایک شرط پوری کرنی پڑے گی۔ اللہ فرماتے بس ایک شرط، انتم العالم ان کنتم مؤمنین، مومن بن جاؤ، صحیح معنی۔ اب مومن کسے کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کسی کو اشکال ہو، ہم مومن تو ہیں، مسلمان تو ہیں، پھر کیسے مومن؟ نہیں، ایک حدیث میں سمجھاتا ہوں مومن کے بارے میں، بہت احادیث ہے، لیکن سب کی جو اصل ہے، بنیاد جو ہے مومن ہونے کی، وہ حدیث میں آپ کو ایک سنا دوں بس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھو میں نے کہا نا کہ مومن کسے کہتے ہیں، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، والدین سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، تمام لوگوں سے بھی زیادہ، اپنی ذات سے بھی زیادہ۔ بس یہ معیار ہے مومن، اس پر جو عمل ہو جائے بچاؤ ہوگا۔ سارے حالات انشاءاللہ مسلمانوں کے فیور میں، کوئی خطرہ نہیں آئندہ کا، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی غم نہیں، ہم جو چاہتے ہیں ایسا ہی ہوگا۔ یہ ساری ذلت اور رسوائی عزت سے بدل جائے، کامیابی سے بدل جائے۔ بس ایک شخص مومن، اور مومن کسے کہتے ہیں صرف ایک بات میں بیان کرتا ہوں جو بنیادی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ میری محبت اپنی ذات سے بھی زیادہ نہ ہو، اپنے والدین سے بھی زیادہ نہ ہو، اپنے اولاد سے بھی زیادہ نہ ہو، تمام لوگوں سے زیادہ میری محبت نہیں ہوگی، وہاں تک تم مومن ہو۔ اس سے پتہ چلا مومن کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ یہ معیار لکھنے کا اور حقیقت میں کلام مجید میں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساجد ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اللہ فرماتے ہیں کلام مجید میں اگر تمہیں اپنے باپ کی محبت زیادہ ہے، اپنے اولاد کی محبت زیادہ ہے، اپنی بیویوں کی محبت زیادہ ہے، اپنے مکان کی محبت زیادہ ہے، اپنی تجارت کی محبت زیادہ ہے، اپنے خاندان والوں کی محبت زیادہ ہے، اور آپ کو اللہ نے جو مال دے رکھا ہے اس میں کہیں گھاٹا نہ آ جائے، اس کی اگر محبت ہے کس کے مقابلے میں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ کا حکم آ جائے گا، پکڑ کا، عذاب کا۔ یہ سب آج ایسا ہی ہے ہمارے دل میں، یہ جتنے بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے فہرست گنوائی اس کے مقابلے میں اللہ رسول کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو آج کل کی حالت دیکھ لے، اسی کا نتیجہ ہے سمجھ میں آوے یا نہ آوے۔ یہ دو بات میں نے آپ کو بتائی قرآن حدیث کی۔ اب اگر ان حالات کو سازگار بنانا ہے تو اللہ رسول کی محبت ان تمام چیزوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ دعویٰ تو ہر ایک کرتا ہے کہ مجھے محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اگر بے ادبی گستاخی کرتا ہے میرا خون کھولنے لگتا ہے،
جوش میں آ جاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محبت کی علامت نہیں. اور سن اللہ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، صرف جوش آ جانا، غصے ہو جانا، کوئی اگر بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو یہ محبت کی نشانی نہیں ہے. صرف محبت کی نشانی کا کیا ہے معلوم؟ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اس کو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا. پتا ہے ہمیں نہیں آئے گا سمجھ میں، ہر بات کو کھول کھول کے بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ ایک بات کے اندر ساری باتیں آ رہی ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. کب سے؟ جب سے ان کی 10 سال کی عمر تھی. مدینہ پاک میں ان کی اماں ام سلیم بڑی خوش نصیب سعادت مند عورت ہے کہ جنہوں نے اپنا ایک بچہ تھا وقف کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی فرما لیا. یہ بہت بڑی بات ہے حضرت انس کے لیے. آپ اندازہ لگاؤ جن کو 10 سال خدمت کا موقع ملا، ہر وقت ساتھ میں رہتے تھے اللہ کے رسول، پانی پلانا، دودھ پلانا، نبیذ پلانا، کام کرنا، گھر کا باہر کا، گھر میں آنا جانا، بچے تھے نا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک میں نے خدمت کی. کیوں؟ مدینہ پاک میں ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال رہے تو 10 سال خدمت کی، اور اگر زیادہ زندگی ملی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہیں تک رہتے. آپ حضرت انس وقت تھے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقت تھے. حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال تک کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے چھڑکا، نہ ڈانٹا، نہ کوئی میں نے کام کیا تو ایسا فرمایا کیوں ایسا کیا، اور نہیں کیا تو کبھی ایسا نہیں فرمایا کیوں نہیں کیا. ہے کوئی ایسے اخلاق والا؟ بتاؤ. بچہ کتنی مرتبہ طبیعت کے خلاف کر دیتا ہے، دن میں کتنی مرتبہ کرتا ہے، تو 10 سال میں کتنی خلاف ورزی ہوئی ہوگی. حضرت انس فرماتے ہیں 10 سال تک کبھی مجھے جھڑکا نہیں، ہر وقت مسکراتے، چاہے میں آپ کی خلاف ورزی میں کرتا، بچہ تھا، کبھی کام نہیں بھی کرتا تھا، میں منع کر دیتا تھا، پھر بھی ناراض نہیں ہوتے، مجھ سے کبھی نہیں ہوتے. یہ ہے اخلاق. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس سے کیا فرماتے ہیں معلوم؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے. بنیا اپنی زبان میں بولتے ہیں یہ میرے مننے، چھوٹے سے بنیا کا معنی اے میرے بیٹے. ان استطعت ان تصبح وتمسی فليس في قلبك غش لأحد فافعل. اے میرے بیٹے اگر تجھ سے ہو سکے صبح اس طرح کرنا، شام اس طرح کرنا. کیا مطلب اس کا؟ روزانہ رات دن اس پر عمل کرنا. یہ مطلب کس پر؟ اگر تجھ سے ہو سکے تو اپنے دل میں کسی کا کینہ مت رکھنا، کسی کی دشمنی مت رکھنا، کسی کا برا مت چاہنا، دل میں میل مت رکھنا، دل میں کسی کا بغض مت رکھنا، عداوت مت رکھنا، برا مت چاہنا کسی کا. اتنا ہو سکے تو ضرور کرنا. فافعل، ایسا کرو. کیوں معلوم؟ ذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے. کیا فرمایا؟ ذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے. اور جو میری سنت سے محبت کرے گا، ومن احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرے گا گویا مجھ سے محبت ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں ہے میرے ساتھ. کیا عجیب بات بیان. اس سے کیا فرمایا معلوم؟ اصل سنت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل محبت صرف دعوے سے نہیں ہوگا. کسی نے پیالہ بھی کی جوش آ گیا، یہ صرف محبت کی علامت نہیں ہے. محبت تو اس کو صرف ایک بات بیان فرمائی، سینہ کینے سے پاک ہو. چلو آج کل ذرا تفتیش تحقیق کر لیا، کوئی گھر ایسا باقی ہے کہ جس کے دل میں ایک دوسرے کا کینہ نہ ہو، دشمنی نہ ہو؟ بھائی بھائی میں دشمنی ہے، بھائی بہنوں میں انبن ہے، ماں باپ اولاد کے اندر دشمنیاں ہیں. رشتہ داروں کی بات نہیں کرتا، وہ تو ہے ہی رشتہ دار کا دشمن گویا، پڑوس پڑوس کا نہیں بنتا. تو پھر کہاں سے ہمارا ایمان ہوگا؟ میں نے کہا شرط کی پہلے ایمان ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی. تو تم بلند ہو، تم سرخرو ہو. سرخرو کب ہوں گے؟ جب یہ صفات ہوگی. ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اور سننا، یہ معیار ہے یہ حدیث. لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا میری محبت سب سے زیادہ. تو یہاں پر کون سی محبت مراد ہے وہ میں آپ کو سمجھا دوں. ایک بات یاد رکھنا، ذات سے بھی زیادہ محبت ہونی چاہیے. ہر آدمی کو آج اپنی جان سے زیادہ محبت ہے، لیکن حدیث سے پتا چلتا ہے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے، ورنہ مومن نہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا حدیث میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے مجھے محبت ہے تمام لوگوں سے زیادہ، سوائے اپنی جان کا. اپنی ذات کیا ہے؟ اپنی ذات سے جتنی محبت ہے اتنی محبت آپ سے بھی. ہاں تمام لوگوں سے زیادہ آپ کی محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا عزت، تب تو آپ مومن نہیں ہو. حضرت عمر جیسے کو فرمایا جو انبیاء کے بعد دوسرا نمبر ہے ان کا، سب سے اول نمبر افضل ہونے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انبیاء کے بعد، اور دوسرا نمبر حضرت عمر کا. ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عزت حتی اکون احب الیک من نفسک، جب تک میں تیرے دل میں تیری ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں وہاں تک تم مومن نہیں ہو. عمر، حضرت عمر کو جھٹکا لگا، میں تو سمجھتا میں مومن ہوں. تو فوراً انہوں نے گریبان میں منہ ڈالا، جھانک کے دیکھا، سوچا، غور کیا کہ واقعیتاً جو میں نے کہا ایسا ہی ہے. کیا مجھے اپنی ذات سے زیادہ محبت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ایک دم سے کوئی مثال آئی سمجھ میں کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آ جائے اور اس وقت اگر میں وہاں موجود ہوں تو میں کیا کروں؟ اپنی جان کی حفاظت کروں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حفاظت کروں؟ اپنی جان کی حفاظت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت؟ سوچا کہ نہ، کوئی آ جائے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کرنے کے لیے دشمن، تو میں اپنی جان پہلے پیش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں بچاؤ کروں گا، میں اپنی جان دے دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے مقابلے میں فوراً توقع ہوا، اوہو میں نے پہلے غلط کہا تھا. اس سے پتا چلا مجھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ. کیوں معلوم؟ اس لیے کہ اگر کوئی حملہ کرنے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، گویا حضرت عمر کھڑے ہیں، وہ ایک سائڈ پر ہو جائے گا کہ میں بیچ میں پڑھوں گا تو مجھے مار دے گا، تو اپنی جان کی محبت کی بنا پر وہ بچاؤ نہ کرے، تو یہ علامت اس بات کی کہ اپنی محبت ہے. لیکن حضرت عمر نے کہا نہ، میں تو اپنی جان لگا دوں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں. اب ان کو تنبہ ہوا، خیال ہوا کہ میں نے غلط کہا پہلے. یا رسول اللہ
الآن انت احب الی من نفسی. اب میں نے سوچا، گریبان میں منہ ڈالا، جھانک کے دیکھا، تب مجھے پتا چلا آپ محبوب زیادہ. اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں الآن یا عمر، الآن یا عمر، اب تم مومن بنے، اب تم مومن بنے. یا اللہ کیا محبت ہے. تو دیکھو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت، اولاد سے بھی زیادہ محبت، والدین سے بھی زیادہ محبت. اب خود ہم دیکھیں ایسا ہے. اب وہ محبت کون سی؟ یاد رکھنا، وہ محبت بھی میں نے آپ کو سمجھا دی. کون سی محبت؟ حضرت انس کے واقعے سے. سنتوں والی زندگی ہوگی تو سمجھا جائے گا کہ ہمیں محبت ہے. اگر سنت نہیں ہے زندگی میں، صرف دعویٰ ہے بس کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. نہ، محبت نہیں ہے. یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول کا سنت. ومن اطاعنی فقد احبنی ومن عصانی فقد ابانی ومن ابا کان فی النار. جس نے میری اطاعت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرا انکار کر دیا، اور جس نے میرا انکار کیا جہنم جائے گا. اب چلو خود ہم سوچیں کہ ایسی محبت ہے، ایسی محبت ہے. اپنی ذات سے تو بہت محبت ہے. اپنی ذات اتنا ہم خیال کرتے ہیں اپنی خواہشات کا کہ جس میں سنتوں کا جنازہ نہیں. میری خواہش پہلے ہے. اگر میری خواہش کے مطابق سنت پر عمل ہو جاتا ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن سنت پر عمل کرنے جاؤں تو میری خواہش پر آرا چلتا ہے، میری خواہش ختم ہو جاتی ہے تو سنت کو خیر بات کہہ دیتا ہے. تو یہ تو محبت نہیں ہوئی. ہمارا دل یوں چاہتا ہے کہ میں کلین سیو کروں گا، ہر جمعہ کو ذرا اچھا لگا. میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نہ، یہ مت کرو. میں نہیں چاہتا، اپنا نفس یہ چاہتا ہے کہ داڑھی مڑاؤ. اللہ کے رسول نہ کہتے ہیں کہ داڑھی مڑانا حرام ہے، یہ میری سنت نہیں ہے، میں اس سے ناراض ہوتا ہوں. اپنا نفس یہ چاہتا ہے کہ نہ، چہرہ صاف ہر جمعہ یا ہر ہفتے میں اتوار کو جب بھی ہو، ایک مشت داڑھی نہ ہو. بس خلاصہ یہ، ایک مشت داڑھی یہ سنت ہے، اور ایک مشت داڑھی نہ ہونا یہ سنت کے خلاف ہے، بلکہ مخالفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچانا ہے تو ایک طرف ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ نہیں کلین سے ہو، اللہ کے رسول نہ فرماتے. اب اس وقت دیکھا جائے گا کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے یا اپنی ذات سے محبت ہے، اپنی خواہش سے محبت ہے. اگر ہم نے کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور چہرہ صاف کر لیا تو میں صاف کہتا ہوں کبھی دعویٰ کرنا ہی مت کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے. معاف فرمانا، جو صاف بات ہے قرآن حدیث کی وہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم مومن اسی وقت ہو جبکہ میری سنت ہوگی تمہاری زندگی میں، اور میری سنت اگر نہیں ہے زندگی میں تو کامل مومن نہیں ہے. کتنا زبردست معیار ہے. تو یاد رکھنا، یہاں پر جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم مومن ہو ہی نہیں سکتے، اور ایک روایت میں تو قسم کھائی والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. اس روایت میں یہاں تک، اس روایت میں والناس اجمعین ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک اپنے والدین سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. اور یہ محبوب کیا مطلب؟ آپ کی سنت ہے، آپ کا طریقہ جب تک ہماری زندگی میں نہیں آئے گا وہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں سمجھی جائے گی. اب خلاصہ کیا؟ خلاصہ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم بلند ہو مسلمانوں، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو چلو بتاؤ ہم مومن ہیں۔ مومن کا میں نے معیار بتا دیا۔ کون سا معیار؟ حدیث سے، کیونکہ حدیث قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اسی لیے بھیجا کہ قرآن سمجھا اور قرآن کے مطابق عمل بتاوے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں، رسول کے طریقے میں بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول ہے، نہ کہ کوئی ایکٹر، نہ کہ کوئی کرکٹر۔ آج کل ہم ان کی نقل اتارتے ہیں، غیروں کی، یہود و نصارہ کی، ایکٹروں کی، کرکٹروں کی، حالانکہ اللہ کیوں فرماتے ہیں تمہارے لیے آئیڈیل محمد ہے۔ اب آپ ہی بتاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمیں پسند نہیں ہے تو کون مومن کہتا ہے؟ بس یہی حالات ہوں گے، یہ حالات ہوں گے، حالات سدھریں گے نہیں بلکہ اور زیادہ بگڑیں گے۔ اب آپ ہی بتاؤ، چلو ہمارے نوجوان بچے بچیاں کس کا نمونہ پسند ہے؟ آج نوجوان پر دیکھو، ان کی زندگی، ہماری بچیوں نوجوان کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی، ان کی زندگیاں تو دیکھو کیسی بے حیائی والی اور کتنی فیشنیبل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو وہ جو حضرت فاطمہ کی تربیت کی تھی، ایسی ماں پردہ خاتون تھی کسی نے چہرہ زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اور اتنی باحیا تھی کہ وفات کے بعد بھی انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ رات کے وقت میں میرا جنازہ اٹھانا تاکہ دن میں میری لاش بھی کوئی دیکھ نہ سکے، اور جنازہ جب اٹھاوے تو اوپر کپڑا ڈالنا۔ تب سے یہ سنت جاری ہوئی، عورت کے جنازے پر جو چادر ڈالی جاتی ہے اور قبر کے آس پاس جو چادر کھڑی کی جاتی ہے، حضرت فاطمہ سے، وہ صحابہ کا زمانہ تھا۔ حضرت ابو بکر تھے جنازہ اٹھانے والے، حضرت علی تھے، حضرت عمر تھے، اس کے باوجود نے فرمایا میرے جنازے میں اعلان مت کرنا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، چند آدمی ہو، چند آدمی ملا کر مجھے سپرد خاک کر دینا۔ کیسی باحیات! آج ہماری بچیوں کو فاطمہ کی سنت پسند نہیں ہے، لیکن وہ ایکٹریس کی پسند ہے، ہیروئن کی پسند ہے، یہود و نصارہ کی جو نئی جو فیشنیبل جو کپڑے اور نئے جو میک اپ اور یہ جو سب سکھاتی ہے نا، وہ ہمیں پسند ہے ہماری بچیوں کو۔ یا اللہ، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے فرما بردار نہیں ہیں، ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی، ہماری بچیاں مرتد ہو چکی، ہماری بچیاں کافر ہو چکی، غیروں کے ساتھ نکاح کر لیا۔ کیوں نہیں ہوتا یہ سب؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی حضرت فاطمہ کی سنت پسند نہیں ہے۔ یا اللہ، کتنی خطرناک بات ہے۔ تو پھر حالت ایسی ہی ہوگی جو میں نے شروع میں کہا تھا، آج کیوں مسلمان اتنا ذلیل کیوں ہے؟ مسلمان کو بدنام کیوں کیا جاتا ہے؟ مسلمان کوئی جرم کرتا ہے، حرکت کرتا ہے تو اس کے خلاف سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پوری قوم، پورا گروہ مسلمان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان کی ہمت نہیں کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ کیوں؟ ہمارے اندر یہ صفت نہیں رہی۔ اور صحابہ کے زمانے کے واقعات آپ دیکھیں، کیوں؟ ان میں صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کی محبت تھی، اپنی جان سے بھی زیادہ ایسے واقعات ہیں مسلمان، اپنی اولاد سے بھی زیادہ۔ ایک مختصر میں آپ کو واقعہ سنا، ایک نابالغ بچہ تھا، حدیث میں آتا ہے، جس کا نام تھا طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، سب ملاقات کر رہے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں، حقیقت میں جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مدینہ کی ہر چیز روشن تھی، باقاعدہ ہمیں رونق نظر آتی تھی، روشنی نظر آتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کیسے مبارک، اور اللہ کے رسول کیسے حسین و جمیل تھے، چہرے کا نور اور دانت مبارک کا نور کا عکس دیوار پر آتا تھا، تارا مندر کی طرح،
اور جب آپ کلام فرماتے تھے تو دانتوں کے بیچ میں سے نور نکلتا تھا. حضرت انس فرماتے ہیں حقیقت میں جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کیا رونق تھی, کیا روحانیت تھی. اللہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جن کو ایسا نبی ملا اتنا حسین و جمیل کہ جن کی بنا پر ساری کائنات کو بنایا گیا, جو اللہ کے محبوب ہیں. آج ہمیں کیوں محبوب نہیں, آج ان کا طریقہ کیوں ہمیں پسند نہیں. یہ دشمنوں کا طریقہ, یہود و نصارہ جو ہمارے اسلام کے دشمن, مسلمان کے دشمن, اللہ کے دشمن, رسول کے دشمن, مسجدوں کے دشمن, کلام مجید کے دشمن, ان کا طریقہ ہمارے نوجوان بچیوں کو پسند ہے. اللہ میں کہتا ہوں اتنا خطرناک یہ جرم ہے. آج پوری دنیا میں حالت کسی نہ پڑے. آپ کو ماننا ہو تو مانو, میرا فریضہ ادا ہو چکا بیان کرنے کا, سمجھانے کا. آج جو کچھ پریشانی ہے, جو کچھ دنیا میں ذلت ہے, کسی بھی نہ بڑھے. ہمیں اللہ کے رسول کا طریقہ پسند نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پسند نہیں ہے. مجوسیوں کا چہرہ ہمیں پسند ہے, اللہ کے دشمنوں کا چہرہ پسند ہے, یہود و نصارہ کا چہرہ ہمیں پسند ہے, یہود و نصارہ مجوسیوں کا لباس ہمیں پسند ہے, ٹکنے سے نیچے پینٹ پہننے کا ان کا طریقہ ہے, اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے. آپ ہی بتاؤ وہ کہاں سے انتم العالم ہوں گے. اللہ بچائے, واقعہ اللہ حفاظت. ہاں تو مختصر واقعہ میں سناتا ہوں. مدینہ میں جب تشریف لائے حضرت انس فرماتے جب آپ کی وفات ہو گئی واللہ ایسا لگتا تھا پورا مدینہ تاریک ہو چکا, اندھیرا محسوس ہوتا. اب بالکل صحیح بات ہے, منظر کشی کی ہے, وقت نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو سمجھا دیتے کیا ہوا تھا. جس وقت آپ آئے نا تو اس وقت پورا مدینہ روشن تھا. ایک نوجوان بچہ 10-12 سال کا طلحہ آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. ملاقات کے بعد ہاتھ ہی نہیں چھوڑتا تھا, اور کبھی چومے, کبھی ہاتھ چومے, کبھی پیر چومے, کبھی سینے سے لگا رہے, جلدی چھوڑنے کا نام نہ لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیکھیں کہ یہ بچہ کیا کرتا ہے, بیٹا یہ ایسا کیوں کرتی ہو, مجھے آپ سے محبت ہے. بچے نے کہا مجھے آپ سے محبت ہے. تو ایسے اللہ کے رسول نے امتحان کے لیا کیا بنا, میں کیا جانوں کہ تجھے مجھ سے محبت ہے. بچوں کو تو ماں باپ سے بہت محبت ہوتی ہے, میں تو اس وقت جانوں کہ تو اپنے باپ کا سر میری خدمت میں کاٹ کے حاضر کر دے تو میں سمجھوں کہ مجھ سے محبت ہے. بس اتنا ہی کہنا تھا, ہاتھ چھوڑا, تلوار لی, بھاگا. بچہ تھا, مسجد سے باہر پہنچا, فوراً اللہ کے رسول نے بولے اے طلحہ بیٹا ادھر آؤ, کہاں جاتے ہو. یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے نا میرے باپ کا سر لانے کا, باپ کا سر کاٹنے جانا. نہیں بیٹا, مجھے دیکھنا تھا کہ تجھے کس سے زیادہ محبت ہے, باپ سے یا مجھ سے. پتا چل گیا تجھے مجھ سے زیادہ محبت ہے. دیکھو میں قطع رحمی کے لیے نہیں آیا, باپ کا سر کاٹنا یہ تو قطع رحمی ہے, تو میں اس کے لیے نہیں آیا, میں تو صلہ رحمی کے لیے آیا. یہ تو میں نے امتحان کے لیے ایسا کہا تھا کہ میں دیکھوں تو صحیح کتنی محبت ہے. پاس ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئی, اتنے خوش ہوئی. اللہ کا کرنا ایسا ہوا, تھوڑی مدت ہوئی, طلحہ بیمار پڑ گئے. بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر تشریف لے گئے بچے کی عیادت کے لیے. کتنا خوش نصیب بچہ ہوگا. جب گھر تشریف لے گئے تو بچے کو دیکھ کر اللہ کے رسول فرمایا یہ بچہ زندہ نہیں رہ سکے گا, چہرے سے پتا چلتا ہے یہ ان کا آخری وقت ہے. تو صحابہ سے کیا کہا رات کے وقت میں, دیکھو اس کا جب بھی انتقال ہو جائے کوئی پرواہ مت کرنا, مجھے اطلاع کرنا, میں جنازے کی نماز اس کے پڑھ گیا. کتنا خوش نصیب بچہ ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے کہ میں نماز پڑھاؤں گا اس کی. کیوں؟ محبت تھی. کامیاب ہو گیا وہ بچہ. اچھا اللہ کا کرنا یہ ہوا, آدھی رات کو انتقال ہوا. اب بچہ کیا وصیت کرتا ہے معلوم, مرنے سے پہلے, دیکھو گھر والوں میرا انتقال ہو جائے, اگرچہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ مجھے اطلاع, لیکن اطلاع مت کرنا, میرے رسول کو تکلیف نہ ہو رات کو آنے کی, آرام میں خلل نہ پیش آئے. اور ہمارے گھر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں یہود رہتے ہیں دشمن, کہیں یہ یہود دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب نہ پہنچاوے. اطلاع مت کرنا. کیسا بچہ ہوگا سمجھتا. رات کو دفن کر دیا. صبح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہ طلحہ کا انتقال. مجھے کہا کیوں نہیں؟ میں نے کہا تھا یا رسول اللہ بچے نے یہ کہا تھا
کہ اچھا بچے نے یہ کہا تھا، چلو سب صحابہ کو لے کر گئے، قبر میں دفنا دیا تھا، قبر کے اوپر نماز پڑھی، پھر سے جنازے کی نماز پڑھی، اللہ کے رسول نے پڑھائی، صحابہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی، صحابہ فرماتے ہیں ہم سب یہ تمنا کرتے تھے کاش کہ اس بچے کی جگہ پر قبر میں ہم ہوتے، کیسی دعا کی ہوگی؟ اس دعا میں کیا فرمایا معلوم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ اس بچے کو مجھ سے محبت ہے اور بچے کو مجھ سے محبت تھی، تو اس کے ساتھ اس حالت میں ملاقات کرنا کہ تو اس کے سامنے مسکرانا اور بچہ بھی تیرے سامنے مسکرا رہے، یا اللہ اس حالت میں ملاقات کرنا، واللہ میں کہتا ہوں اس سے بڑی کیا کامیابی ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں سمجھو، سنتوں کو زندہ کرو، اللہ خوش ہوگا، اللہ کے رسول خوش ہوگا، اللہ کا رسول خوش ہوگا۔ دنیا بن جاوی کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں یہ حالات کو سازگار بنانا ہے، سنتوں کو زندہ کرو، اللہ کے رسول کی محبت کو دل میں بٹھاؤ، اس کے بغیر اللہ کی محبت بھی دعویٰ غلط ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول کی اتباع کے بغیر محبت میں تم کچے ہو، محبت میں جھوٹے ہو، دعویٰ ہے غلط۔ میری رسول کی سنت کو زندہ کرو، پھر بعد میں دیکھنا انشاءاللہ انتم الاعلون، تم ہی بلند ہو۔ آج ہم ذلیل ہیں پوری دنیا میں، تو بلند ہونے کا میں نے نسخہ بتا دیا مختصر، اللہ قبول فرمائے، مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے، وآخر دعوانا